بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، تو دنیا میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے، پھر ہم تیری تسبیح کرنے کے ساتھ تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے ان کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس ایک خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اور دیکھا یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا، اور اس ابلیس نے قسم کھائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، اس کی کوئی منائی نہیں، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ابلیس نے بولا، تم کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، جنت سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخرکار ابلیس کے بہکاوے میں آ ہی گئے اور اسی درخت کا پھل کھا لیا، اور جنت کا لباس ان کے اوپر سے غائب ہو گیا اور جنت میں درختوں کو پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا اور شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا اور پھر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور پھر بہت عرصہ تک رو رو کے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم اور تو ہی ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب کوئی انسان غلطی پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور کہا کہ تم اور تمہاری اولاد اسی دنیا میں رہیں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے تمہارے پاس آئے اور تم اس کا کہنا ماننا، جو ہمارے بھیجے ہوئے نبی کا کہنا مانے گا، اور اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اسی دنیا میں رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، ہمیشہ سچ بولنا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کام میں مدد کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پائے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز لائک اور شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔